بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی کے ریئل وائس کے معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو میرے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم سننے والے ہیں عذاب قبر کے بارے میں۔ آپ نے بہت ساری قبر کے عذاب کے متعلق بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی، لیکن قبر کیا کہتی ہے؟ ہر انسان سے قبر دن میں کتنی مرتبہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہو تو اچھائی لے کر آنا، اور اچھے آدمی کو کیا کہتی ہے اور برے آدمی کو کیا کہتی ہے، یہ آج ہم سننے والے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پالے، بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے، بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جناتوں کے سوا اور ہر جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گھبرانے لگی۔ کسی نے پوچھا، یا نبی، آپ کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اس کی آواز سے یہ گھبرانے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت کو اکثر یاد کرو تو یہ بات نہ ہو، کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی ہیں، اور جب کوئی نافرمان دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے۔ کیا ضرورت تھی
तेरे आने की। जितने आदमी मेरी पुश्त पर चलते थे, सब में सबसे ज्यादा बग़ज़ मुझे तुझसे था। आज तू मेरे सुपर्द हुआ है तो मेरा मामला भी देखेगा। इसके बाद उसको उस कदर जोर से दबोचती है कि फसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं, जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके बाद 90 या 90.9 अजदे उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, जो उसको नोचते रहते हैं, और क़यामत तक यही होता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक अजदा भी इनमें से ज़मीन पर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन में घास ना उगे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबर या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ। इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी के जुर्म में, दूसरे को पेशाब की एहतियात ना करने में, कि बदन को उससे बचाता ना था। हमारे कितने मुज़हिब लोग हैं जो इस्तंजा को ऐब समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। उलमा ने पेशाब से ना बचना गुनाह कबीरा बताया है। इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि सही रिवायत में आया है, अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। एक अहादीस में आया है कि क़ब्र में सबसे पहले मुतालबा पेशाब का होता है। बिल जुमला अज़ाब क़ब्र निहायत सख्त चीज़ है, और जैसा कि इसके होने में बाज़ गुनाहों को ख़ास दखल है, उसी तरह उससे बचने में भी बाज़ इबादात को खुसूसी शराफत हासिल है। चुनांचे मुअत्तद अहादीस में वारिद है कि सूरह तबारकल्लज़ी का हर रात को पढ़ते रहना अज़ाब क़ब्र से निजात का सबब है, और अज़ाब जहन्नम से भी हिफाजत का सबब है। और अल्लाह के ज़िक्र के बारे में तो बहुत सारी हदीस है ही। तो मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारे चैनल IK रियल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।